السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ عرفان صدیقی۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کرنے والے ہیں بیان حلفی ایفیڈیوٹ۔ یہ کب دیا جاتا ہے، کیوں دیا جاتا ہے، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے اور اس پہ غلطی پہ کیا سزا ہے۔ اسی طرح ابھی کچھ روز پہلے سیلز ٹیکس کے حوالے سے ایف بی آر نے پہلے ایک شک لگائی کہ جو بندہ بھی سیلز ٹیکس کی ریٹرن سبمٹ کروائے گا وہ ایک ایفیڈیوٹ بھی دے گا، لیکن ابھی سر دست اس کو پالیسی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو سیلز ٹیکس کی ریٹرن جمع کرواتے ہوئے ایفیڈیوٹ نہیں دینا۔ تو آج کا موضوع بیان حلفی ایفیڈیوٹ ہوگا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اس کاوش کو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کروا دیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ آپ کی یہ حوصلہ افزائی ہی ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا، ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ جی دوستو، بیان حلفی ایفیڈیوٹ، اچھا یہ جو بیان حلفی ہے اس کو مطلب پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ تو اس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ یہ قانونی دستاویز بن جاتی ہے کہ جس میں ایک شخص، ایک فرد اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے اس میں تحریر کیا ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے، وہ میرے علم، میرے یقین کے مطابق بالکل ٹھیک ہے اور اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا بیان حلفی خود ہی دینا چاہیے، ایسے دے دیا جاتا ہے یا کوئی زبردستی کوئی آپ سے دیتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، جو بیان حلفی زبردستی، جبر یا کسی کوئی فورس کو امپلیمنٹ کر کے آپ سے لیا جاتا ہے، اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح ہے کہ جیسے اب آپ دیکھیں کہ سیلز ٹیکس میں پہلے تو کہا گیا کہ آپ نے بیان حلفی بھی ساتھ دینا ہے سیل ٹیکس کی ریٹرن جمع کرواتے ہوئے، لیکن قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ جبر سے لیا جا رہا ہے، زور سے لیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ لازمی کریں آپ، تو اس کی اس لیے قانونی حیثیت کوئی نہیں تھی، اس لیے اب اس کو فی الحال ختم کر دیا گیا، لیکن قانون اس کا موجود ہے۔ ایف بی آر نے ابھی سر دست کو کہا ہے کہ آپ جو بھی فرد ہے جو سیل ٹیکس کی ریٹرن جمع کروانا ہے، جس نے وہ سیل ٹیکس ریٹرن جمع کروائے، لیکن اس کو بیان حلفی نہیں دینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس کا دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لوگ ہمارے جو طالب علم ہیں وہ بیان حلفی جمع کرواتے ہیں کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کیا ہوتا ہے، یا کوئی عدالت میں کوئی آپ کا کیس ہوتا ہے تو آپ کو وہاں کیس پہ کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ بیان حلفی جمع کروانا ہوتا ہے۔ تو یہ بیان حلفی اگر آپ کو سول مقدمات میں یا کہیں پرسنل یا کسی سرکاری ادارے میں آپ کو دینا ہو تو آپ کو اس کو ریٹن ایک اسٹامپ پر، اب بیان حلفی کا اسٹامپ جو ہوتا ہے گورنمنٹ نے کم سے کم اس کا 300 روپے مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نوعیت زیادہ ہو تو وہاں پر بیان حلفی کی نوعیت اور اس کی ویلیو تبدیل کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر کوئی کرمنل مقدمہ آپ کا زیر سماعت ہو تو وہاں پر اس کی ریٹن کوئی نہیں ہوتا بیان حلفی، بس وہ زبانی اس کو حلفاً اقرار کرنا ہوتا ہے، قرآن پر ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، وہ ایک پروسیجر ہے، اس کے تحت یہ بیان حلفی وہاں پر جمع کیا جاتا ہے اور اس کو حلفاً اقرار ہی وہ اس کو بیان حلفی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اگر اب یہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر بیان حلفی کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی کیا پنشمنٹ؟ ٹیکس کی بات کریں تو ٹیکس میں تو انہوں نے کہا کہ سیل ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہوئے اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا تو اس پر آپ کو 10 سال کی سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن پاکستان پینل کوڈ پی پی سی سیکشن 181 کے مطابق اگر آپ نے
کوئی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کوئی بیان حلفی غلط جمع کروا دیا تو اس کی سزا 7 سال ہے۔ وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ عدالتی کام میں مطلب غلطی اس طرح کر رہے ہوں کہ آپ کی جو مطلب انٹینشن ہو وہ یہ ہو کہ آپ نے عدالت کو گمراہ کرنا ہے، یا عدالت کو جو فیصلہ انصاف کر رہا ہے عدالت، تو اس حساب سے اس کو آپ نے گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سیکشن 193 پاکستان پینل کوڈ PPC تعزیرات پاکستان 193 کے مطابق اگر آپ نے کہیں ایسا بیان حلفی دیا ہے تو وہ جہاں پر مطلب آپ نے جان بوجھ کر کوئی غلطی کی ہے کہ آپ تاکہ دوسرے کو گمراہ کر سکیں، تو اس کی سزا 3 سال ہے، ٹھیک ہے، 3 سال قید کی سزا اس پر آپ کو دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بیان حلفی اس کی جو حقیقت ہے یا اس کا جو قانونی نقطہ نظر تھا اور قانون جو اس کے بارے میں تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اپنے محدود علم کے مطابق۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے کرامت ہوگی، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے، آپ سے استدعا ہے کہ ہمارے اس چینل کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اس کاوش کو سبسکرائب فرما دیں۔ پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔